بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 30۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون۔ ترجمہ: اور یاد کرو جب فرمایا تمہارے رب نے فرشتوں سے میں مقرر کرنے والا ہوں زمین میں ایک نائب۔ کہنے لگے کیا تو مقرر کرتا ہے زمین میں جو فساد برپا کرے گا اس میں اور خون ریزیاں کرے گا، حالانکہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ اور پاکی بیان کرتے ہیں تیرے لیے۔ فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 30 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ اس رکوع میں ایک اور عظیم الشان احسان کا ذکر ہے، یہ ہے حضرت انسان کی پیدائش کا تذکرہ۔ خالق کائنات نے جس اہتمام سے اس پیکر خاکی کی تخلیق کا ذکر فرمایا ہے، اس اہتمام سے کسی دوسری مخلوق کا ذکر نہیں فرمایا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 30 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ جب فرمایا تمہارے رب نے، اس مقام پر رب مضاف ہے، کاف ضمیر کی طرف جس کا مرجع ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس اضافت میں جو لطف ہے اس کا صحیح ادراک صرف اہل محبت و عرفان کا خاصہ ہے۔ علامہ آلوسی فرماتے ہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس ہی حقیقت میں خلیفہ اعظم ہے، اور اگر یہ ذات گرامی نہ ہوتی تو آدم ہی پیدا نہ ہوتے بلکہ کچھ بھی نہ ہوتا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 30 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ ملائکہ کا واحد ملکن ہے، اس کا ماخذ اشتقاق الوکتن ہے جس کا معنی ہے پیغام رسانی۔ کیونکہ فرشتے اللہ تعالیٰ کا پیغام اس کے مقبول بندوں تک پہنچانے کے لیے مامور ہیں، اس لیے انہیں اس نام سے موسوم کیا گیا۔ ملائکہ کی حقیقت کیا ہے؟ اس میں اتنے مختلف اقوال ہیں کہ ان کا احاطہ یہاں آسان نہیں۔ علماء اسلام کے نزدیک ان کی حقیقت یہ ہے، انہا اجسام لطیفۃ قادرۃ علی التشکل باشکال مختلفۃ، یہ وہ لطیف اور نورانی جسم ہیں جو مختلف شکلیں بدل سکتے ہیں۔ لا یراہم علی ما ہم علیہ الا ارباب النفوس القدسیہ، اور ان کو ان کی اصل شکل میں صرف اولیاء کاملین ہی دیکھ سکتے ہیں، اور ہونا بھی یوں ہی چاہیے، کیونکہ مختلف اشیاء کا شعور و ادراک ایک ہی قوت سے نہیں ہوتا بلکہ مختلف قوتیں مختلف چیزوں کا شعور و ادراک کرتی ہیں۔ رنگت کا ادراک آنکھ سے اور حرارت کا چھونے سے ہوتا ہے۔ نبینا اگر سرخ و سفید کو نہ سمجھ سکے تو وہ معذور ضرور ہے، لیکن اسے یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ سرخ و سفید کا انکار ہی کر دے۔ اسی طرح ملائکہ جن کا تعلق عالم روح سے ہے، اگر ظاہری حواس انہیں نہ پا سکیں تو وہ معذور ہیں، اور وہ آنکھ جو عالم روح کے اسرار و لطائف کو دیکھ سکتی ہے وہ تو اس وقت روشن ہوتی ہے جب ریاضت اور مجاہدات سے تزکیہ نفس ہو اور دل کا آئینہ چمکنے لگے۔ جو لوگ ساری عمر لذات و خواہشات کے در پہ رہتے ہیں، جنہوں نے تزکیہ نفس کی اہمیت کا کبھی احساس نہیں کیا، وہ اگر اس نورانی اور لطیف مخلوق کو نہ دیکھ سکیں تو معذور ہیں، لیکن انہیں کسی طرح یہ زیبا نہیں کہ وہ ان نفوس قدسیہ کے مشاہدات کا انکار کریں جن کی چشم دل بیدار بھی ہے اور بینا بھی۔ اس لیے جن لوگوں نے فرشتوں کے وجود کا انکار کیا ہے اور مختلف دور اذکار اور رقیق تعویلیں کی ہیں، ان کا انکار بھی علمی نہیں، اور ان کی یہ تعویلیں بھی کسی ستائش کی مستحق نہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 30 کے آخری حصے کی تفسیر۔ یہاں فرشتوں سے نہ مشورہ لیا جا رہا ہے اور نہ اذن طلب کیا جا رہا ہے، بلکہ رب العزت اپنے ارادہ عالیہ سے انہیں آگاہ فرما رہا ہے۔ یہاں دو چیزیں غور طلب ہیں۔ نمبر 1، خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ نمبر 2، انسان کو منصب خلافت کیوں تفویض کیا گیا؟ خلیفہ وہ ہے جو کسی کے ملک میں اس کے نائب کی حیثیت سے اس کے احکام کے مطابق عمل کرائے،
اس منصب کے لیے انسان کے انتخاب کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ انسان کے علاوہ جتنی مخلوق ہے اس کی استعداد، علم اور اس کا دائرہ عمل محدود ہے، اور جس کی محدودیت کا یہ عالم ہو وہ اس ذات پاک کا خلیفہ نہیں بن سکتا جس کا علم، ارادہ، احکام اور تصرف غیر محدود ہے۔ لیکن انسان جو ابتدا میں ضعیف بھی ہے اور جہول بھی، اس میں وہ پایا ناپذیر استعداد رکھ دی گئی ہے اور عقل و فہم کی وہ قوتیں ودیت فرما دی گئی ہیں جن کے تصرفات کی حد نہیں۔ اس لیے جملہ مخلوقات سے صرف یہی ایک مخلوق ہے جو منصب خلافت کی اہلیت رکھتی ہے۔ علماء ربانیین نے اس مشت خاک میں پنہا توانائیوں سے جیسے پردہ اٹھایا ہے، اس کی گرد راہ کو بھی نفسیات انسانی کے ماہرین نہیں پہنچ سکے۔ عارف کامل اسماعیل حقی کے الفاظ ملاحظہ فرمائیے: انسان مختلف عناصر سے مرکب ہے، اس کی صورت کا تعلق عالم محسوس سے ہے اور اس کی روح کا تعلق عالم غیب ملکوتی سے ہے۔ صورت و روح کے علاوہ اس میں ایک پوشیدہ قوت ہے جو انوار ربانی کے فیض کو قبول کرنے کی استعداد رکھتی ہے۔ اچھی تربیت سے وہ عالم محسوس سے ترقی کر کے عالم غیب تک رسائی حاصل کرتا ہے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی پیروی سے اس پر عالم جبروت و عظموت کی راہیں کھلتی ہیں۔ وہ الہی نور جو اس اطاعت و پیروی کی برکت سے اسے حاصل ہوتا ہے، اس سے وہ جمال و جلال کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ کرتا ہے۔ فسبحان اللہ احسن الخالقین۔ انسان کو جو صرف خاک کا پتلا سمجھتے ہیں، کاش اس کی حقیقت پر غور کرے تاکہ ان میں اپنے بلند مقام پر پہنچنے کی طرف پیدا ہو۔ یہ وہ ذرہ ہے جس کے سامنے آسمان کی رفعتیں سرنگوں ہیں، اور یہ وہ قطرہ ہے جس میں سمندروں کی گہرائیاں ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 31۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ترجمہ: اور اللہ نے سکھا دیے آدم کو تمام اشیاء کے نام، پھر پیش کیا انہیں فرشتوں کے سامنے اور فرمایا بتاؤ تو مجھے نام ان چیزوں کے اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 31 کی تفسیر۔ حضرت ابن عباس، اکرمہ، قتادہ اور ابن جبیر رضی اللہ عنہم نے اس آیت کی تفسیر یوں بیان فرمائی: علمہ اسماء جمیع الاشیاء کلہا جلیلہا و حقیرہا۔ القرطبی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو چھوٹی بڑی تمام اشیاء کے سب نام سکھا دیے، اور خلافت کے منصب کا تقاضا بھی یہی تھا کہ انہیں ان تمام چیزوں کا علم عطا فرمایا جاتا۔ جب آدم علیہ السلام کے علم کی یہ کیفیت ہے تو سید بنی آدم خلیفۃ اللہ فی العالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علوم و معارف کا کیا کہنا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 32۔ قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم۔ ترجمہ: عرض کرنے لگے ہر عیب سے پاک تو ہی ہے، کچھ علم نہیں ہمیں مگر جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا، بے شک تو ہی علم و حکمت والا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 33۔ قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ ترجمہ: فرمایا اے آدم بتا دو انہیں ان چیزوں کے نام۔ پھر جب آدم نے بتا دیے فرشتوں کو ان کے نام تو اللہ نے فرمایا کیا نہیں کہا تھا میں نے تم سے کہ میں خوب جانتا ہوں سب چھپی ہوئی چیزیں آسمانوں اور زمین کی، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 34۔
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ ترجمہ: اور جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور داخل ہو گیا وہ کفار کے ٹولے میں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 34 کی تفسیر۔ جب فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی وسعت علم اور اپنے عجز کا اعتراف کر لیا تو پروردگار عالم نے انہیں حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ سجدے کا لغوی معنی ہے تذلل اور خضوع، اور شریعت میں اس کا معنی ہے وضع الجبہۃ علی الارض، پیشانی کا زمین پر رکھنا۔ بعض علماء کے نزدیک یہاں سجدے کا لغوی معنی مراد ہے کہ فرشتوں کو ادب و احترام کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن جمہور علماء کے نزدیک شرعی معنی مراد ہے، یعنی فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے پیشانی رکھ دیں۔ اب اس سجدے کی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ پیشانی جھکانے والا یہ اعتقاد کرے کہ جس کے سامنے میں پیشانی جھکا رہا ہوں وہ خدا ہے، تو یہ عبادت ہے اور یہ خاص ہے اسی وحدہ لا شریک کے ساتھ جو خالق و مالک ہے ساری کائنات کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت کبھی بھی کسی نبی کی شریعت میں جائز نہیں، بلکہ انبیاء کی بعثت کا مقصد اولین تھا ہی یہی کہ وہ انسانوں کو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیں اور دوسروں کی عبادت سے منع کریں۔ تو یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ جس چیز سے روکنے کے لیے انبیاء تشریف لائے اس فعل کا ارتکاب خود کریں یا کسی کو اجازت دیں؟ دوسری صورت یہ ہے کہ جس کے سامنے سجدہ کیا جا رہا ہے اس کی عزت و احترام کے لیے ہو، عبادت کے لیے نہ ہو، تو اس کو سجدہ تحیہ کہتے ہیں۔ یہ پہلے انبیاء کرام کی شریعتوں میں جائز تھا، لیکن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرما دیا۔ اب تعظیمی سجدہ بھی ہماری شریعت میں حرام ہے۔ یہ عزت و سرفرازی جو آدم علیہ السلام کو نصیب ہوئی، اس کا سبب علم تکوینی یعنی اشیاء اور ان کی خاصیات اور ان کے اثرات کا علم ہے۔ وہ امت جس کی آسمانی کتاب میں آدم کی برتری اور افضلیت کا راز یہ بتایا گیا ہو کہ وہ کائنات کے اسرار سربستہ سے آگاہ کیا گیا تھا، وہ امت اگر علم سے محروم ہو، سائنس اور حکمت سے ناآشنا ہو تو یہ اس کی اپنی بدبختی ہے۔ اس کے دین نے تو اس کے سمند شوق کو مہمیز لگانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔ دنیا میں جتنے مذہبی صحائف موجود ہیں، کسی میں اتنی وضاحت اور اتنے اہتمام سے مقام آدم کی نشاندہی نہیں کی گئی ہے۔ اب ہم اپنی شورا بختی کے علاوہ کس کو ملامت کریں کہ ہماری غالب اکثریت تو ابجد خواں بھی نہیں، اور جو علم سے آشنا ہیں وہ علم کو تن پروری کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ وہ دن کب طلوع ہوگا جب مومن اپنے مقام کو پہچانے گا؟ پھر کب اس اسودہ خواب راحت کو رومی کا سوز اور راضی کا پیش و تاب نصیب ہوگا؟ ہمارے مطالعے کی میز پر تو تہ در تہ گرد جمی ہوئی ہے، اور ہمارے عشرت قدوں میں نور و نکھت کا سیلاب عمدہ چلا آ رہا ہے۔ ہماری رستگاہیں اب ان تھک تیز نگاہوں سے محروم ہیں جو ستاروں کی معمولی سی جنبش کا تعاقب کیا کرتی تھی۔ ہماری تجربہ گاہیں اب ایسے علماء کو ترس گئی ہیں جو دنیا کی لذات سے کنارہ کش ہو کر نستر تحقیق سے کائنات کی ہر چیز کا دل چیرا کرتے اور ان میں پوشیدہ اثرات اور قوتوں کا کھوج لگایا کرتے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر قابل حیرت بلکہ لائق نفرت وہ آواز ہے جو بعض حلقوں سے توحید کے نام پر اٹھائی جا رہی ہے کہ نبی کو تشریعی علم دیا جاتا ہے، تکوینی علم سے اسے کیا سروکار، اور اس طرح اس ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی بے کرام وسعتوں کو تنگ سے تنگ کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا سارا زور صرف کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی رحم فرماوے ہمارے حال زار پر اور بخشے ہماری کوتاہ اندیشیوں کو، انہ هو التواب الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 35۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ: اور ہم نے فرمایا اے آدم، رہو تم اور تمہاری بیوی اس جنت میں، اور دونوں کھاؤ اس سے جتنا چاہو جہاں سے چاہو، اور مت نزدیک جانا اس درخت کے، ورنہ ہو جاؤ گے اپنا حق تلف کرنے والوں سے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 36۔
فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ ترجمہ: پھر پھسلا دیا انہیں شیطان نے اس درخت کے باعث اور نکلوا دیا ان دونوں کو وہاں سے جہاں وہ تھے، اور ہم نے فرمایا اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، اور اب تمہارا زمین میں ٹھکانہ ہے اور فائدہ اٹھانا ہے وقت مقرر تک۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 36 کی تفسیر۔ اس مقام پر بے ساختہ یہ خیال پریشان کرنے لگتا ہے کہ کیا انبیاء سے بھی گناہ سرزد ہوتا ہے؟ اس لیے اجمال کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس سلسلے کے متعلق کچھ عرض کرنا نہایت ضروری ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عمدگی سے اس مشکل کو حل کیا ہے۔ فرماتے ہیں انہم معصومون من الصغائر کلھا کاسماتہم من الکبائر اجمعھا، یعنی مالکی، حنفی اور شافعی مسلک کے جمہور فقہا کا یہ مذہب ہے کہ انبیاء جس طرح کبیرہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں اسی طرح صغیرہ گناہوں سے بھی پاک ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ان کی مطلق اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر ان سے گناہ کا ارتکاب ہو سکے تو ان کے گناہوں کی اطاعت بھی لازم آئے گی، جس سے ہدایت کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اس پر یہ شبہ وارد ہوتا ہے کہ قرآن حکیم میں جا بجا انبیاء کی طرف ایسی چیزیں منسوب ہیں جو گناہ ہیں، اور پھر ان امور پر انبیاء کی شدید ندامت اور استغفار بھی منقول ہے۔ ایسے میں مطلق عصمت کا قول کیوں کر ممکن ہے؟ اس شبے کے ازالے کے لیے ایک چیز کو ہمیشہ ذہن نشین رکھنا چاہیے، وہ یہ کہ کوئی فعل گناہ اس وقت ہوتا ہے جب کہ کسی حکم کی نافرمانی کا عزم اور قصد پایا جائے، اور اگر عزم اور قصد مفقود ہے بلکہ بے ارادہ بھول چوک سے کوئی ایسا فعل سرزد ہو جائے جو بظاہر کسی حکم کے خلاف ہے تو اسے گناہ نہیں کہتے، اور ایسے امور کا صدور عصمت انبیاء کے منافی نہیں۔ اب آپ اسی ایک واقعے پر غور کریں۔ قرآن حکیم کی تعبیر میں اس مسئلے کی نزاکت کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ یہاں فرمایا فَأَزَلَّهُمَا۔ اب آپ ذلہ کی لغوی تحقیق پر غور کیجئے۔ الذلۃ فی الاصل استرسال الرجل من غیر قصد، بلا ارادہ پاؤں کا پھسل جانا۔ دوسرے مقام پر قرآن نے بالکل اس حقیقت کو واضح الفاظ میں بیان فرما دیا، فَنَسِیَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، یعنی آدم سے یہ حرکت بھول سے ہوئی، اس کا عزم اور ارادہ ہرگز نہ تھا۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 115۔ جب تک عزم و ارادہ مفقود ہو اس فعل کو گناہ نہیں کہا جا سکتا، لیکن آدم علیہ السلام تو نور قدیم کی آنکھ تھے، اور آنکھ میں اگر ایک بال بھی گر جائے تو آنکھ کی نزاکت اس کو برداشت نہیں کر سکتی، بلکہ وہ ہلکا سا بال یہاں پہاڑ سے بھی بوجھل محسوس ہونے لگتا ہے۔ اس آیت میں یہ لطیف اشارہ بھی ہے کہ اس دنیا میں تمہارا قیام ہمیشہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ تمہاری عارضی قیام گاہ ہے۔ ان فرصت کے لمحوں میں تمہیں اپنی ابدی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کوشاں رہنا چاہیے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 37۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ ترجمہ: پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے چند کلمے تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی، بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم فرمانے والا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 37 کی تفسیر۔ آدم علیہ السلام بھولے سے یہ خطا کر تو بیٹھے، لیکن پھر فرط ندامت سے روئے، اور اتنا روئے کہ آنسوؤں کے دریا بہا دیے۔ ان کے درد انگیز نالوں سے پتھروں کے دل پھٹ جاتے تھے۔ دن رات آہو فغاں سے کام تھا، ہر وقت بارگاہ الہی میں اس کی رحمت کے لیے ملتجی رہتے۔ سال ہر سال اسی طرح بیت گئے، لیکن مغفرت کی خوشخبری نہ ملی۔ آخر ایک روز ایسے کلمات زبان سے نکلے کہ رحمت خداوندی کو ترس آ گیا اور چشم عنایت مائل بکرم ہو گئی۔ وہ کون سے کلمات تھے؟ اس کے متعلق میں حضرت شاہ عبدالعزیز قدس سرہ کی تفسیر فتح العزیز کی عبارت نقل کرتا ہوں تاکہ ہر خوش نصیب کی تمانیت قلب کا باعث ہو۔ اور طبرانی نے معجم صغیر میں، اور حاکم اور ابو نعیم اور بہقی نے حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے یہ گناہ سرزد ہوا اور ان پر عذاب الہی نازل ہوا تو توبہ قبول ہونے میں حیران تھے کہ اتنے میں ان کو یاد آیا کہ مجھ کو جس وقت خدا تعالیٰ نے پیدا کیا تھا اور روح خاص میرے اندر پھونکی تھی، اس وقت میں نے اپنے سر کو عرش کی طرف اٹھایا تھا، اس جگہ لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ قدر کسی شخص کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک برابر اس شخص کے نہیں کہ نام اس کا اپنے نام کے برابر لکھا ہے۔ تدبیر یہ ہے کہ بحق اسی شخص کے سوال مغفرت کا کروں۔ پس دعا میں کہا اسألک بحق محمد ان غفرت لی، اے مولا میں تجھ سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے التجا کرتا ہوں کہ تو مجھے بخش دے۔ حق تعالی نے ان کی بخشش کی اور وہی بھیجی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں سے جانا تو نے؟ انہوں نے تمام ماجرا عرض کیا۔ حکم پہنچا کہ اے آدم علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب پیغمبروں سے پچھلا پیغمبر ہے، اولاد تیری میں سے، اور اگر وہ نہ ہوتا تجھ کو نہ پیدا کرتا۔ توبہ کا لغوی معنی رجوع کرنا ہے، اور جب کہا جائے تاب العبد کہ بندے نے توبہ کی تو اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ رجع الی طاعت ربہ، سرکشی چھوڑ کر وہ اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار بن گیا۔ اور اگر تاب کا فاعل اللہ تعالیٰ ہو تو پھر معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نادم اور شرمسار بندے کی طرف نظر رحمت فرمائی اور اس کا قصور معاف فرما دیا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 38۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ترجمہ: ہم نے حکم دیا اتر جاؤ اس جنت سے سب کے سب، پھر اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے پیغام ہدایت تو جس نے پیروی کی میری ہدایت کی، انہیں نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 38 کی تفسیر۔ نیچے اترنے کا حکم 2 بار ہوا، پہلے لغزش کی صادر ہونے کے بعد، پھر قبول توبہ کے بعد۔ پہلے حکم سے ناراضگی کا اظہار مقصود تھا اور دوسری بار منصب خلافت سنبھالنے کے لیے۔ دونوں حکموں کی غرض و غایت الگ الگ ہے، اس لیے یہاں تکرار نہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 39۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ ترجمہ: اور جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو تو وہ دوزخی ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں پر سورہ بقرہ کا 4تھا رکوع مکمل ہوا۔